زمین میں جو پہلا قتل ہوا ہے اور جو فتنہ ہوا ہے وہ اسی عورت کی بنیاد پر ہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل اور ایک بیٹا قابیل۔ قابیل نے کہا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، وہ تیری بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے لڑکی اس سے تمہارا نکاح ہوگا، اور جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہوگا۔ تو یہ قابیل نہیں مانا کہ میں نہیں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کو کہا کہ قربانی دو، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا تو اس سے شادی کر دیں گے، نکاح کر دیں گے۔ اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آگ اترے اور جو قربانی دی گئی اسے کھا لے۔ تو حابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے انہوں نے بھی قربانی دی، اور جو قابیل تھا اس نے بھی قربانی دی۔ تو حابیل کی قربانی وہ قبول ہو گئی، آگ اتری اور اسے کھا لیا۔ تو قابیل طیش میں آیا اور کہنے لگا میں تو تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تیری مرضی، تیرے ذمہ گناہ ہوگا اگر تو قتل کرے گا۔ تو بالآخر اسی قابیل کاف کے ساتھ قاتل، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے، یہ قاتل اور حابیل جو ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، تو ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل۔ تو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر ان کی میت کو اٹھا کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کسی کا میت ہوئی نہیں کہ لاش کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو پھر دو کوے آپس میں لڑتے ہیں، اس نے دیکھا ایک کوا دوسرے کو مار دیتا ہے اور زمین کو رید کر وہ کوا اس کے اندر اس کوے کو ڈال دیتا ہے۔ تو پھر یہ کہنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہوں، کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یوں اس نے اپنے بھائی کی جو لاش تھی، میت تھی، زمین میں دفن کر دی۔ آدم علیہ السلام کو انتہا درجے کا دکھ پہنچا، آپ بہت رنج میں تھے، روتے رہے، اور یہ پھر وہاں سے نکالا گیا، اور یہ پہلا ہی یہ عورت کے طور پر اس نے فتنہ، حسد اور عورتوں کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہونا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو قتل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں حسد بیٹھ گیا دل میں، وہ نکلتا ہی نہیں ہے، جتنی کوشش کر لو، الا یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو رب سے ڈرنے والے ہوں، وہ پھر اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ وہ پھر حسد کو انتقام میں نہیں بدلتے، وہ پھر اس کو اس انجام میں نہیں پہنچاتے۔ بیٹھ گیا دل میں، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے حسد نکالنے کا کہ جس کے بارے میں حسد بیٹھا ہے اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے نا تو دل کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائے گی، حسد نکل جائے گا۔ تو یہ حسد اور عورت کا فتنہ پہلا قتل ہی اس وجہ سے ہوا روئے زمین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے، جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے روئے زمین پر، لوگوں کو ان کا گناہ ملے گا، لیکن ان کی تعداد کے برابر یہ گناہ قابیل کے بھی کھاتے میں جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کو ایجاد کیا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو ختم کیسے کر دے، اس نے اس کی بنیاد رکھ دی، اتنے بڑے گناہ کی بنیاد رکھ دی۔ آدمی اچھائی کی بنیادیں رکھیں، اللہ اسے نیکیاں دے گا، اجر دے گا۔ جو اس راستے پر چلے گا اللہ اسے اجر دے گا، ثواب دے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اور یہ حضور اسلام کی حدیث سے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ شروع کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، جتنے عمل کر۔ اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا
تو لوگوں کو تو گناہ ملے گا، یہ نہیں کہ کہیں کہ اس نے ایجاد کیا اسی کو ملے گا، جو کر رہا ہے وہ بھی تو اپنی عقل و شعور سے یہ گناہ کر رہا ہے، تو اب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان کی تعداد کے برابر وہ گناہ اس کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے۔ تو اس لیے آدمی اچھائی پھیلانے والا بنے، لیکن برائی پھیلانے اور اس کا ذریعہ وہ خود نہ بنے۔ یہ ہمیں اسلام کی ایک بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔